السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جو پاکستان ہے اس نے سعودی عرب کو پی آئی اے اور ایئرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش کر دی ہے، جبکہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان جو ہیں وہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں اور بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑے اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اس پہ ضرور بات کریں گے۔ جبکہ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان نے کامیابی سے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کیا ہے، اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اب آنے والے دنوں میں مہنگائی بھی کم ہو جائے گی اور بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی۔ جبکہ اگر آج کے ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ میں خاصی مندی رہی ہے، اور جو ڈالر ہے وہ 17 پیسے اس میں اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قیمت میں، جبکہ سونا جو ہے وہ 2400 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پیٹرول تقریباً 5 روپے مہنگا کیا گیا ہے، اور عوام پریشان ہے کہ آخر جائیں تو جائیں کہاں، کس سے فریاد کریں۔ جبکہ شہر قائد میں ڈاکوؤں کا راج ہے، پولیس بے بس ہے، اور دوران برس جو فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں ان میں 62 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 62 زندگیوں کے چراغ گل ہوئے ہیں، خاندان تباہ ہوئے ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں ڈکیتی مزاحمت پر۔ شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں ہی امن و امان کا مسئلہ ہے، صرف کراچی میں مسئلہ نہیں ہے یا سندھ میں مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ہیں شرجیل میمن، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ دوسری جانب امن و امان پر اجلاسوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو جاری ہے، لیکن جو اقدامات ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ شہر قائد کی سڑکوں کا بھی بہت برا حال ہے۔ دوسری جانب سیاست پہ اگر تھوڑی سی بات کریں تو پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں گروہ بندیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ اختلافات کی خبریں، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں سے بڑی ناخوش ہے، وہ بڑی شکایات ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف ہی نہیں دیتی عدالت۔ اس پر بھی ضرور بات کریں گے، اور آگے کیا صورتحال ہے، کیا کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، یہ بھی موضوع زیر بحث رہے گا۔ جو میرے ساتھ پروگرام میں میرا پینل موجود ہے، میں اس کا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں۔ فاروق ڈاڈی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ رانا گلزار تاج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی ہمارے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جاوید صدیقی صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے۔ فاروق ڈاڈی صاحب، پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جو سینیریو ہے سب یہ کہہ رہے ہیں بہت مہنگائی ہے، بہت سب کچھ ہے، اور حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی جو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جو 2 روزہ دورے پہ آئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ کیا کچھ امید ہے کہ پاکستان جو اقدامات ہو رہے ہیں، جو خبریں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، یہ کچھ بہتری کی جانب لے کے جائیں گے؟ لیکن مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر محمد بن سلمان آتے تو شاید فرق پڑتا۔ اچھا، یہ آئیں گے، کچھ ایم او یوز پہ سائن کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اچھا، کیا دیا؟ کوئی انویسٹمنٹ کا اناؤنس کیا کہ یہ اتنے $1 بلین کی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں؟ ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے گا ایم او یو سائن ہوں گے، اور ایم او یوز کی جو حقیقت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب رہی بات آئی ایم ایف نے کہ مہنگائی کم ہوگی، آئی ایم ایف کی تو مہربانی ہے جو مہنگائی بڑھی ہوئی ہے۔ کل یہ جو 5 روپے کے قریب پیٹرول پہ جو بڑھا ہے تو یہ آئی ایم ایف کا ہی تحفہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 22% جو انٹرسٹ ریٹ ہے بینکنگ کا، جب عوام یا کوئی اور اس کے استفادہ حاصل کریں گے، اب اگر کار فائنینسنگ کرے کوئی تو آپ کو 25% وہ سود دینا پڑے گا۔ تو مجھے بتائیں وہ کون سا ایسا کاروبار ہے جہاں پہ آپ کو 20% یا 18% یا 15% ریٹرن آف پروفٹ آتا ہو؟ آج اگر انڈسٹری یہ تو 7% صرف اس کا ریٹرن آف انٹرسٹ ہے، پروفٹ ہے، تو 22% کے ریٹ آف انٹرسٹ پہ انہوں نے یہ کہا تھا، آپ کیسے مہنگائی کو کم کریں گے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے کہ ہم نے 22% اس لیے کیا ہے تاکہ انفلیشن کم ہو، مہنگائی کم ہو، لیکن ہم نے دیکھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آئی ایم ایف اگر یہ کہتی ہے تو آئی ایم ایف کو کہے نا کہ آپ جو پیٹرول پہ جو لیوائی جو خان صاحب کے زمانے میں 0 تھی، کریں وہ
मकसद आप पब्लिक के ऊपर बोझ क्यों डालें, आप बोझ उन पे डालें जो अशराफिया है, जो एक पैसे का टैक्स नहीं देती, जो ना तो सारी मराहत वो लेते हैं, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री गाड़ियां, अरबों रुपए की गाड़ियों के इनके बजट सैंक्शन होते हैं। तो ये हम आवाम के पैसों से, हम आवाम के टैक्स से ये अशरफिया मज़े उड़ा रही है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हर टॉक शो में एक बात पूछता हूँ कि आज तकरीबन 130 अरब डॉलर की पाकिस्तानी अवाम मकरूज़ है, पाकिस्तानी अवाम, अशरफिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये पैसा हमने जो IMF से लिया कहाँ खर्च किया? कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि कौन सा टाइम किया, क्या किया। तो कहने का मकसद जो 18 अरब डॉलर PTI खजाने में छोड़ दी गई थी, वो कहाँ खर्च की? ठीक है, राना गुलजार साहब से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिया, गिरवी रखवा दिए, सी पोर्ट गिरवी रखवा दिया। ठीक है, राना गुलजार साहब, ये क्या सूरत हाल क्या आप देख रहे हैं? अब ये वफाकी वज़ीर ख़जाना तो ये कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम हमने बड़े अच्छे से मुकम्मल कर लिया है, लेकिन हम जब ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि महंगाई तो फिर बढ़ी, पेट्रोल फिर 5 रुपये बढ़ गया। तो कहाँ पे ये बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, कहाँ पे महंगाई कम हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुमाइला आपका, बड़ी मेहरबानी। देखें जी, बात यह है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सब दावे ही करती हैं और सब इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। मेरी आप थोड़ी सी बात करने दीजिए। जी। तो सब अपनी कामयाबी के दावे ही करते हैं कि जी हमने ये कामयाबी और वो कामयाबियाँ हमने जो है समेटी है। ठीक है, बात यह है कि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। बेशक, कोई शक नहीं इसमें। महंगाई का जो जिन है वो काबू आ ही नहीं रहा। जब खान साहब थे तो उस वक्त भी बढ़ रहा, सिर्फ एक जिन नहीं है ना, जिन्नात का कबीला हो गया पूरा। जी। जब खान साहब थे तब भी बढ़ रहा था, उससे पहले भी बढ़ रहा था, बिल्कुल ऐसे, फिर उसके बाद भी बढ़ रहा है और अब भी बढ़ रहा है। निगरान हुकूमती तब भी बढ़ रहा था, कि अब भी मौजूदा टाइम में भी जैसे 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़े और दूसरी चीजें बिजली पे बढ़ गए हैं, बिजली पे बढ़ेंगे, गैस पे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। ये गरीब आवाम पर इसका असर जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि इसलिए कि मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, वो अपनी मजदूरी से बहुत परेशान है। जब गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेगा तो ज़ाहिर खुदकुशियाँ हो रही हैं और इस सब की ज़िम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो आवाम खुदकुशी कर रही है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। अक्सर होता है कोई बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा है, बच्चों को मार देता है, फैमिली को मार देता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। मैं तो बार बार एक अल्फाज कहता हूँ कि हम तमाम सियासी लोगों को ये इख्तलाफात नहीं करने चाहिए कि वो गलत है ये सही है। सबसे पहले आवाम का सोचना चाहिए, क्योंकि जब आवाम मुस्तहकम होगी आपकी ज़ाती लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी। तो बात यह है कि सबसे पहले तो इस पे कंट्रोल करना होगा। जो महंगाई है, अब हम IMF की तरफ जो रुख करते हैं सभी लोग, मतलब मैं इन गवर्नमेंट की नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ। सब ने IMF का, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा जी मैं खुदकुशी करूंगा IMF, वो भी गए। बात ये है कि IMF से कब तक चलता रहेगा, हम कब तक IMF के तरफ देखते रहेंगे? हमारे अपने वसाइल कहाँ गए? हमारी जो अपनी रियासत के अंदर अल्लाह ने इतनी मादनियात और इतनी चीज़ें दी हैं, तो इसको हम कब बुरकार लाएंगे, कब अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे? तो हमें ये करना होगा। और हमें, मैंने कहा सबसे बड़ी बात जो हमें नुकसान दे रही है वो इख्तलाफात दे रहे हैं। जो हम आपस में इख्तलाफात कर रहे हैं एक दूसरे से, उस पर मुल्क को नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मतलब आपको नहीं हो रहा, पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है, आवाम को नुकसान हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये अफसोसनाक अमल है। हमें इस चीज़ को एक दफ़ा के लिए पीछे हटना होगा, सब लोगों को एक दूसरे की किरदार कुशी को ख़त्म करना होगा और हमें मुल्क की भलाई की तरफ आना होगा, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को गले लगाएं। तो यही सबसे गुजारिश है कि वो एक दूसरे को गले लगाएं और जो भी हमारे अंदर खामियां और कोताही हैं उसको जब मेज पे बैठेंगे तो उस पर काबू पाएंगे और हम तरक्की की राह पर गामजन होंगे। ये महंगाई को भी कंट्रोल कर सकेंगे, डेवलपमेंट भी कर सकेंगे, बेरोजगारी का खात्मा भी कर सकेंगे। अगर हम लड़ते रहेंगे तो ये नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये सब मिल बैठकर अगर बात की जाए तो शायद इसका कुछ हल निकले, जो कि हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा भी था।
جب 13 جماعتیں مل بیٹھی تھیں اور پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی تھی وہ بھی ہمارے ایکسپیرینس میں ہے بالکل. اچھا اب جاوید صدیقی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. بڑے خاموش بیٹھے ہیں, سکون سے سن رہے ہیں ابھی, پھر اس کے بعد وہ بولنا شروع ہوں گے. جاوید صاحب, یہ کیا خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی میں کچھ اختلافات, گروہ بندیاں, اور یہ کیا, کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ٹی آئی میں ایک اب تو پورا پاکستان اس سے واقف ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو سازشیں ہوئی تھیں اور جو اس کو دیوار سے لگانے کی سازشیں ہوئی, اس میں بہت سارے جو ہمارے لوگ تھے ان کو پریشرائز کر کے استحکام پارٹی بنائی گئی. تو یہ عمل تو تقریباً گزشتہ 1.5 سال سے جاری ہے. اچھا, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کوششیں ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے, اور ابھی ہمارا جلسہ کراچی اور اسلام آباد میں بھی ہونے والا ہے, تو کیونکہ جب تک لیڈرشپ اور کارکنوں کے درمیان فاصلہ رہے گا تو یہ اس طرح کی جو سازشیں ہیں وہ چلتی رہیں گی. لیکن جب خان صاحب گراؤنڈ میں آئیں گے اور جب خود سے, ظاہر آپ نے دیکھا پہلے بھی انہوں نے جلسے کیے, جو ایک اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے وہ ادا کیا, تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوششیں جاری ہیں کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے جو ہے, کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی جو مقدمات ہیں وہ بھی عدالتوں سے خارج ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جاوید صاحب یہ سیاست تو نہ ہوئی نا کہ ایک پرسنالٹی کے رہنے اور نہ رہنے سے اتنا بڑا فرق آ جائے کہ پوری پارٹی گروہ بندی کا شکار ہو جائے. نہیں, پوری جو قیادت ہے ایک پرسنالٹی نہیں. دیکھیں کہ ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پابند سلاسل ہیں, خان صاحب بھی پابند سلاسل ہیں, اور جو چیف منسٹر پنجاب صاحب کا جو تھے وہ بھی. تو یہ مطلب یہ پوری لیڈرشپ ہے. اب لازمی سی بات ہے جب لیڈرشپ سے کسی کارکن کی یا کسی ایسے ہمارے جیسے جو عام ہیں ان کی رسائی نہیں ہوگی تو لازمی سی بات ہے اب جو مل کے آتا ہے وہ اپنے حساب سے ایک بیان دیتے ہیں اور پھر اس بیان کو توڑ موڑ کے میڈیا یا دوسری جگہوں پہ چلایا جاتا ہے. دیکھیں آپ ہم پہ بھی الزام لگا رہے ہیں آپ. نہیں میں آپ کے نہیں, میڈیا دیکھیں میڈیا میں تو بہت سارے ہیں نا, یہ تو خیر آپ کو ہر آدمی ہر چینل اپنے حساب سے پیش کرتا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں. اب آپ کہیں کہ جی ARY والا نہیں کرتا یا میٹرو والا نہیں کرتا, کیونکہ چینل آپ کو پتا ہے ابھی بے شمار چینل ہے, ہر چینل اپنے ظاہر ہے جیو والا اس کو اپنے حساب سے پیش کرتا ہے یا ایکسپریس والا, تو یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ابھی کوشش جاری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں الیکشن بھی ہو گئے جس طرح ہوئے جیسے بھی ہوئے, گورنمنٹ بھی بن گئی اور سینٹ کے بھی انتخابات ہو گئے. اب کیا قباحت ہے؟ اب تو میرا خیال ہے کوئی قباحت نہیں ہے. اب تو آپ دیکھیں آپ کی گورنمنٹ بن گئی, آپ حکومت چلائیں, جو آپ نے عوام سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کریں اور اپوزیشن اپنا کام کردار ادا کرے گی. تو وعدے پورے کرنے کے لیے آج دیکھیں نا سعودی عرب سے وہ آ تو گئے, وزیر خزانہ آ گئے, وزیر خارجہ سوری. دیکھیں یہ چیز ہم ایک عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آپ سعودی عرب کے سامنے جاتے ہیں ان سے, اب جیسے ابھی آپ نے کہا PIA کا ہو رہا ہے. دیکھیں دنیا بھر میں بہت ساری ایئر لائنز ایسی ہیں جسے PIA نے کھڑا کیا, آپ کو بھی پتہ ہے. بالکل ایک اگر آپ تاریخ میں جائیں تو ایمریٹس اور بہت ساری عرب ایئر لائنز, اور تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایئر لائنز نہیں بیٹھی اور جو کھڑا کرنے والی تھی وہ بیٹھ گئی. تو اس کی وجہ صرف نااہل نالائق قیادت, جو لازمی سی بات ہے. اب ایک کوئی بھی کاروبار ہو کسی بھی قسم کا ہو, اگر اس میں پروفیشنل لوگ ہوں گے تو وہ کاروبار کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گا بلکہ آگے ترقی کرے گا, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہو. تو PIA میں جب آپ مال مفت دل بے رحم والا حساب کریں گے, اور یہ صرف PIA کا نہیں ہے, یہ آپ ریلوے کا بھی دیکھ لیں, یہ آپ اسٹیل مل ابھی جو آپ نے دیکھا کہ بٹھا کے, یعنی آپ قرضے لے رہے ہیں اور اسٹیل مل بند ہے اور تنخواہیں بھی چل رہی ہیں, مراد بھی چل رہی ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس طرح کی قیادت جو ہے وہ اس میں ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ بار بار ان کو ملک دے دیتے ہیں, یا تو آپ پڑھے لکھے قابل لوگوں کو آگے لائیں تاکہ وہ اداروں کو بہتر کر سکیں, لیکن آپ انہیں. اچھا پھر دوسری بات جو ہم نے کہا جاتا ہے کہ جی بیٹھ کے بات کر لیں, بیٹھ کے دیکھیں جنہوں نے جرم کیا ہے, جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, جنہوں نے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے, ان سے بات کرنے کے بجائے ان کو سزائیں دیں آپ. کیونکہ آپ دیکھیں پچھلی جو گورنمنٹ تھی, پچھلی جو 1.5 سال کی گورنمنٹ تھی, اس میں اپوزیشن کون تھی؟ ایک جماعت PTI, باقی 13 جماعتیں حکومت میں تھیں. اسی طرح جب نگراں گورنمنٹ بنی تو وہ بھی ان کی مشاورت سے بنی. اب تو تقریباً 3 سال کا ایک عرصہ ہو گیا. تو آپ جو دعوے کرتے تھے جب ہماری PTI کی گورنمنٹ تھی 3.5 سال کی, جس میں کرونا اور FATF کا بھی مسئلے چل رہے تھے, تو اس پہ جب آپ دعوے کرتے تھے کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا, تو اب آپ کو بھی 3 ساڑھے 3 سال تو ہو گئے اور آگے بھی آپ کی حکومت ہے.
تو کیا وجہ ہے کہ وہ دعوے ابھی تک عملی جامہ نہیں پہنا سکے آپ ان کو؟ ٹھیک ہے. اچھا رانا اور گلزار آپ صاحب ہمیشہ ابھی آپ دیکھ لیں الیکشن جو 2 مہینے پہلے فروری میں ہوئے, اس سے پہلے بجلی کے ریٹ بھی کم ہو رہے تھے, پیٹرول کے ریٹ بھی کم ہو رہے تھے, اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھی, اور ابھی 2 مہینے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ سارا الٹ ہوا. ہم نے تو یہی سنا تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, بہت بہتری آ جائے گی. دیکھیں یہ ایک پوری تاریخ ہے, یہ ان جماعتوں کی ایک پوری تاریخ ہے کہ ہر الیکشن میں یہ اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں, اور جب الیکشن کے بعد ہوتا ہے تو پھر وہ مسائل, اور اب تو بجٹ آنے والا ہے, تو اب کیا ہونے والا ہے؟ اچھا پھر IMF کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے جو وزیر خزانہ آئے, آپ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب بھی آئے تھے, اور ان کے بھی یہی دعوت ہے کہ ہم ملک کو پتہ نہیں کہاں آسمان. اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں شوکت عزیز, اسحاق ڈار صاحب نہیں, ابھی جو آئے اسحاق ڈار جب آئے تھے, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب وہ آئے تھے تو 2 یا 3 روپے ڈالر میں کم ہوئے تھے, اور اس پہ بڑے شاہجہانے بجے تھے کہ جناب یہ کم ہو گیا, اور انہوں نے اپنے وزیر خزانہ اسماعیل صاحب جو تھے, مفتاح اسماعیل صاحب, وہ اس پہ ناراض بھی ہوتے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ دعوے کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس پہ شادیاں بتا دیں مٹھائی, لیکن اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے. تو یہ ایک طویل عرصہ ہو گیا, تو خدا را اب کوئی ایسے کام کریں جس سے ملک ترقی کرے, آپ عوامی رائے کو احترام کریں. ابھی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, بالکل جاوید صاحب, آپ صرف دعوے اور احترام کرنا چاہیے, دعوے وعدے, ہاں سب ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ, قرضے لیتے ہیں آپ, شادیاں بجاتے ہیں, گروی رکھتے ہیں اپنی چیزیں, شادیاں بجاتے ہیں. مطلب کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے پاس پڑوس کے ملک یہ دیکھ کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پاکستان کس بات کی خوشی منا رہا ہے. نہیں, امیج بہت خراب ہو چکا ہے, نو ڈاؤٹ, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں سے بالکل ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. گلزار صاحب مجھے یہ بتائیے, مہنگائی تو اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, 5 روپے اور بڑھ گیا پیٹرول کے اوپر, ہم بڑے پریشان ہیں, سب کچھ صحیح ہے. یہ شہر قائد میں یہ ڈاکوؤں کا راج کیا ہو گیا؟ سندھ گورنمنٹ کو کہاں چلی گئی ہے, کہاں چلی گئی پولیس, کہاں چلی گئی سیکورٹی ادارے, رینجرز موجود ہے اس میں, سب موجود ہیں, کیوں نہیں سندھ حکومت سے کنٹرول ہو رہا بھائی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بالکل ایک تو شہر بہت بڑا, دوسری بات پولیس یہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ آئے دن جو ہے کلین بھی ہو رہی ہے, مار رہے ہیں پولیس والے باقاعدہ ڈاکوؤں کو گولیاں بھی مار رہے ہیں, شارع فیصل پہ بھی, آگے پیچھے جوہر میں بھی, گلشن میں عوام بھی پکڑ کے مار رہی ہے, عوام بھی مار رہی ہے. وہ بھی نہیں پیچھے, ادارے جو ہیں اپنی جگہ کام تو کر رہے ہیں, لیکن سست روی ضرور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر میں اتنا مطلب پریشر ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ کراچی شہر کی طرف رخ کرتے ہیں. ظاہر اس میں کرمنل بھی ہیں, اور پولیس کو بالکل کارروائی تیز کرنی چاہیے. لیڈرشپ کا تو بڑا کام ہوتا ہے نا, آپ کے پاس ٹولز سارے موجود ہیں, لیکن آپ انہیں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جی, IG سندھ کو سخت ریسٹرکشن ہے, اور IG سندھ نے تھانوں میں خود چھاپے مار رہے ہیں, اور تھانوں کی بھی رپورٹ ڈے بائی ڈے لے رہے ہیں. اور میں کہہ تو رہا ہوں نا, پولیس والے ہی تو ہیں جو آپ کا گلستان جوہر میں بھی 3 ڈکیت مارے, گلشن معمار کے اندر بھی 3 ڈکیت گھر میں گھسے تھے, 2 مارے, 1 گرفتار ہوا. اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں بھی ڈکیت مارے. بہت ساری جگہوں پہ پولیس کارروائی کر رہی ہے. آج کی ہی خبر ہے کہ جو علاقے میں آ کے فائرنگ کر رہے تھے 2-3 لوگ, اور انہوں نے, ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی, وہ بھی فائرنگ کر رہی تھی, خوف و ہراس پھیلا رہے تھے. جب CCTV فوٹیج نکلوائے گی, پتہ چلا کہ پولیس والے آئے, لوگوں نے انفارم کیا, اہل علاقہ نے, پولیس والے آئے, انہوں نے ان سے بات چیت کی, ہیلو ہائی کیا, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جگہ پہ چلے گئے. جی, فائرنگ کرنے والے لوگوں سے, جن میں خاتون بھی شامل تھی. تو ان پولیس والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے ان کو روکا کیوں, نہ گرفتار کیوں نہیں کیا. ان پولیس والوں کو, ان کالی بھیڑوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے, اور ان کو نوکریوں سے بھی فارغ کرنا چاہیے. ان کو نہ کہ ان کو نوکری سے فارغ کریں, ان کی جگہ ان کو گرفتار کیا جائے, کہ جنہوں نے اگر ایسا کیا ہے اور یہ شواہد موجود ہیں تو ان ڈاکوؤں کی جگہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. ابھی ملت ایکسپریس کا واقعہ بھی بالکل کل کا واقعہ ہے, جس میں خاتون کو وہ پولیس والے نے مارا پیٹا, اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ریلوے پولیس وہ پاگل تھی, وہ خاتون. دیکھیں
पागल खातून थी तो इतना पुलिस को किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि उस पागल खातून को मारें, उसको सेफ साइड लेके जाया जाए, उसका एहतराम किया जाए। वो खवातीन हैं, हमारे माशरे की बाइज्जत खातून है, और रेलवे पुलिस को और रेलवे के जो आईजी और एसएसपी होता है उसको फौरी तौर पर उनके उस पुलिस वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आया वो खातून वाकई पागल थी या नहीं, और फिर अगर पागल थी तो इस पुलिस वाले ने उसके साथ ये बेरहमी क्यों की। तो कहती है कि वो कहते हैं वो ठीक थी। देखिए मैंने दोनों बातें की है कि अगर वो पागल थी तो पुलिस वालों को इख्तियार किसने दिया कि उसको मारे। बात यह है कि उसको पकड़े और उसको सेफ साइड लेके जाएं। अब वो पागल है तो पागल को कौन मारेगा? फिर वो किसी को मार तो नहीं रही थी ना भाई। अगर वो किसी को मार रही थी तो पुलिस वाला उसको रोके, लेडीज पुलिस होती है वो रोके, उस पुलिस वाले को क्या इख्तियार है कि वो उसको मारे? तो लिहाजा एसएसपी रेलवे, डीआईजी रेलवे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और उस सख्त मजम्मत करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस किस्म के इकदाम नहीं होने चाहिए और उस पुलिस वाले को मैं कहता हूं कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और उसको नौकरी से भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो आवाम का तहफ्फुज की आवाम की हिफाजत कर सके, क्योंकि इनको भर्ती इसलिए किया जाता है कि आवाम का तहफ्फुज किया जा सके। उनकी जान और माल की उस पुलिस वाले की बात कर रहा हूं। देखिए जी, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि जो फायरिंग कर रहे थे क्रिमिनल्स और पुलिस अगर वहां पहुंच गई है और फोर्टिस मौजूद है तो क्रिमिनल्स को छोड़ा गया तो उन पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाए कि क्यों उन्होंने छोड़ा। एक शख्स शहरी की जान भी कीमती है, क्योंकि अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार हुक्मरान भी है और ये लोग भी हैं, क्योंकि इसलिए कि अवाम की जान और माल का तहफ्फुज हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को ये चाहिए कि सख्त एक्शन होना चाहिए, मगर इस एक्शन में भी इस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि किसी शरीफ आदमी को ना मारा जाए, क्योंकि इसमें दुश्मनियां भी होती हैं। क्योंकि जिसकी अगर मेरी किसी से दुश्मनी है तो अगर डायरेक्ट उनको ऑर्डर दे दिया तो उस दुश्मनी में उस गरीब को भी निशाना बनाते हैं। तो इस चीज पे भी नजर होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो अमल है सरकार को चाहिए कि सख्त एक्शन ले और क्रिमिनल के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि कोई रियायत नहीं। फारूक डाडी साहब, शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में ही अमन अमान का मसला है, सिर्फ सिंध में मसला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कच्चे में अब सूरत हाल काफी बेहतर है। कच्चे में सूरत हाल बेहतर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पक्के का क्या करें? देखिए, जब अवामी मैंडेट, अवाम की राय को आप मुसरत करते हुए चोरी का मैंडेट जब देंगे और ज़बरदस्ती लाके हुकूमतें बनाएंगे अवाम की मंशा के ख़िलाफ़, तो यही रिज़ल्ट आएगा। अब आप देखिए ये क्यों सब कुछ हो रहा है। आज ये बदकिस्मती नहीं है कि मुल्क की आला अदालतों के जजेस अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, आज ये पाकिस्तान में हो रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आइन को कोई ये किसी खातिर में नहीं लाते। हमारे क्या कहते हैं कि कानून को इन लोगों ने रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। तो जब तक कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे, आइन की पासदारी नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो ये हादसा जो रेलवे में हुआ वो भी होते रहेंगे, जो भावल नगर में हुआ वो भी होते रहेंगे। मकसद ये कितनी शर्मनाक बात है कि दो इदारे आपस में लड़ रहे। पंजाब पुलिस की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ कि जो चादर और चार दीवारी को इन्होंने पामाल किया, जब अपने मामे के घर में घुसे तो इनको पता चला कि क्या होता है। तो फिर आम आवाम का क्या कसूर है? ये आम आवाम जो खवातीनों को बालों से घसीट के ये लोग लेके जाते थे और ट्रकों में फेंकते थे, इनको शर्म नहीं आती? क्या कोई पूछने वाला इनको नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो? हमारे अदालतें जो 100 मोटर लेती थी वो कहाँ बैठी हुई है? क्यों लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक? तो कहने का मकसद ये कि ये रूल ऑफ लॉ जब तक इस मुल्क में नाफिज नहीं होगा ये सब कुछ होता रहेगा। आप देखें कि महंगाई, लोगों के पास खाने को नहीं है, यानी कि आपकी तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक का बिल, आपका गैस का बिल, तो वो इंसान खुदकशी करेगा, क्या करेगा? कम से कम कुछ तो होश के नाखून लो। अब सबसे पहले इन अशराफिया के जितने भी हैं, चाहे वो बैरोकेट हो या कोई भी हो, इनके पेट्रोल बंद करो, इनकी बिजली बंद करो, इनका सब कुछ बराते बंद करो और ये आम आवाम को कोई रिलीफ दो। मकसद हमारे पास है क्या? हम कब तक ये करते रहेंगे? आपके पास अजनास की कमी, जो अजनास हम बाहर बेचे थे आज हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों डैम बनने नहीं दे रहे हैं?
किसकी मंशा के ऊपर ये डैम रोके गए? जो डैम का काम रात दिन चल रहा था, खान साहब ने जब 10 डैमों पे रात दिन काम कर रहे थे 2023 से 2029 तक, ये तमाम डैमों ने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी, और मेगा डैम्स। तो जब तक काश्तकार को पानी नहीं मिलेगा, आपका अजनास कभी सस्ता नहीं होगा। आज हम IMF से कर्जा ले रहे हैं और तनख्वाहें दे रहे हैं। एक पहले हुकूमतें इतनी आसानी से क्यों चलती थी? इसलिए कि वो IMF से कर्जा लेते थे, उन्हीं पैसों से हुकूमत चलाते थे, उन्हीं पैसों से करप्शन करते थे, उन्हीं पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। अब इनके पास वो सारे वसाइल नहीं है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि IMF का जो रोल है वो माली इदारे के अलावा बहुत बड़ा सियासी रोल है। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा का भी बहुत बड़ा सियासी रोल है। और हम सब देख रहे हैं कि ये आज इजराइल और जो गाज़ा के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, जो वो कर रहा है, ये सारे इदारे कहाँ सोए हुए बैठे हुए हैं? ये सिर्फ लिप सर्विसिंग दे रहे हैं। तो कहने ये जो चीज़ें हैं, हमें हक़ाइक़ को देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर तरक्की करनी है तो इस मुल्क के अंदर डैम्स बनाए जाएं, ताकि हकायक को हमें देखना होगा। हकायक से अगर हम मुंह चुराएंगे तो यकीनन ना सिर्फ अभी नुकसान उठाएंगे, बल्कि आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, हमारी नस्लों तक ये नुकसान जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़े ज़ोरों शोर से बड़े अहम टॉपिक्स पे आज बात हो रही है। जावेद सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और वो शायद फारूक डाडी साहब की बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। जावेद साहब बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं गुलजार साहब की बात। अच्छा, फारूक साहब ने भी अच्छी बात जी जी। और मैं सिर्फ इस पे मुख्तसर से ही तबसरा करूं तो ये करूंगा, जैसे अभी आपने कराची और सिंध की हालात के बारे में पूछा, तो पुलिस भी वही है, डाकू भी वही है और हुकूमत भी वही है। ये अगर सिर्फ मुख्तसर से जायजा लिया जाए तो इसमें सारी चीजें समझ जाती हैं। उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो जाहिर सी बात है आज तो वो भर्ती नहीं है ना, वही किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 15 साल हो गए। हुकूमतों को भी तकरीबन सिंध की जो हुकूमत है वो भी गुज़िश्ता 15 साल से कंटिन्यू चल रही है उसका कंटम। अच्छा, और ये जो चोरियां डकैतियां, अब देखें बड़े अफसोस की बात है कि जवान बच्चे जो माँ बाप पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बहुत इस तरह के जैसे अभी आपने एक महीने का बताया कि 62 अफराद ये एक महीने की है। लेकिन अगर आप तारीख देखें तो सैकड़ों में बढ़ते, और सैकड़ों होने के वाकयात होने के बाद ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये कोई ये इस महीने या अभी नई तारीख नहीं है, ये इसको भी एक अरसा हो गया। और मतलब ये कि लोग पकड़े जाते हैं। अब जब लोग पकड़े जाते हैं तो वो ग्रोह खत्म क्यों नहीं होते? मतलब हमारी इतनी एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही हैं, अभी कोई सियासी मामला हो तो उसमें तो आप पूरा तह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि मर्डर जैसी, और वो भी जवान बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारे मुल्क का के मेमार है, वो दिन दहाड़े भरे बाजारों में एक मोबाइल के लिए या किसी भी, जाहिर सी बात है आजकल आपको पता है कि ATM से लेके पैसे निकल रहे हैं, वहां मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो उसके बच्चे, अब मुझे आप बताएं कि जब बच्चे ये माहौल देखते हैं तो उनके जहन पे क्या असरात होते हैं, वो बड़े होके क्या बनेंगे? तो कहने का मकसद ये है कि अब सिर्फ बातें, दावे, इससे निकल के भी आप कुछ करें। आप खास साहब पे या PTI पे तनकीद करते हैं, उसका तो बहुत मुख्तसर सा टाइम है, और उस मुख्तसर टाइम का अगर आप दौरानिये में देखें, उस वक्त की जो क्राइम का रेशो देखें तो इससे बहुत क्राइम थे लेकिन बहुत कम, और वो भी कंट्रोल में थे, और स्पेशली सिंध में। तो क्या वजह है कि 3.5 साल सिंध में और कराची में आपने देखा कारोबार भी चला, बंद लूमें भी चली, फैसलाबाद की जो बंद लूमें थी, रोजगार भी लोगों को मिले, और उसके बावजूद उनकी गवर्नमेंट को हटा के आपने दावे किए कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लॉन्ग मार्च भी हुआ था। तो अब ये आवाम समझ गई। अच्छा, अब आवाम ये चीजें समझ गई हैं, इसीलिए आप देखें जब 2024 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए तो पूरी दुनिया ने देखा कि उस इलेक्शन का जो अवामी रिजल्ट था वो क्या था, और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 जब दिया और अपनी वेबसाइट पे जो 45 फॉर्म डाला, उसमें जो जिस तरह ओवर राइटिंग की हुई थी, तो ये पूरी दुनिया ने देखी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है
کہ ایک پارٹی صرف 3.5 سال میں بہت کچھ گراؤنڈ پہ کاروبار بھی بہتر کرتی ہے, امن و امان کی بھی صورتحال دیکھیں, زیادہ ڈیلیور کرتی ہے, یہ کہنے کا مطلب ہے. نہیں, آپ اس وقت کے امن و امان کی بھی صورتحال دیکھیں, سندھ کا بھی لے لیں. سندھ میں جو 15 سال سے 20 سال سے جو پارٹیاں دعوے کر رہی ہیں اور وہ 3.5 سال کا دور دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت واضح فرق نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ کہ لیڈرشپ نے جو کہا تھا وہ کر کے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر سندھ میں لیکن کراچی کے لوگوں کو تو بڑی شکایت ہے, کہتے ہیں خان صاحب کو ہم نے اتنی سپورٹ کی اور وہ ہمارے پاس ہی نہیں آئے. کراچی میں یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں, ایک مثال ہے گرین لائن, یہ وفاق کا تھا کنسٹرکشن کا, بسوں کا نہیں تھا. بس سے سندھ گورنمنٹ نے آئی تھی, لیکن جب وہ نہیں لے کے آئی تو 80 بسیں لے کے آئی. ابھی تو بسیں آئی ہیں کافی. نہیں, اصل مسئلہ یہ کہ اب تو خان صاحب آج سامنے کون کھڑی ہے اپوزیشن, خان صاحب کی اپوزیشن. اب تو بہت کچھ ہے. اب تو آپ دیکھیں وہ روڈ جو صحیح ہے وہ بھی بن رہے ہیں, مطلب خراب تو غیر بن رہے ہیں لیکن جو صحیح ہے, کیونکہ اب اپوزیشن ہے, وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے کہ جی آپ جتنا ابھی آپ کے کھانے کا ٹائم ہے, آپ ہے, جب میرا ٹائم آئے گا تو میں کھاؤں گا. لیکن جاوید صاحب, سڑکوں کا کیا حال ہے, میں اب کیا بتاؤں آپ کو, اتنے حالات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پائپ لائن ڈیمیج ہو جاتی ہے, پانی کی پائپ لائن, اوپر سے مسالہ بھر کے اس کو چلا دیا اندر پورا, پھر دوبارہ وہ ہو جاتا ہے, وہیں پہ گڈھے پڑتے ہیں, وہیں پہ ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں, موٹر سائیکلیں گرتی ہیں. یہ تو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں جاوید صاحب. اگر آپ دیکھیں اداروں میں جتنی گنجائش ہے, جتنی ان کے, اب آپ دیکھیں اداروں کا فنڈ نکال کے دیکھ لیں کہ کتنے خرچے ہوتے ہیں. آپ نے جب سیاسی بنیادوں پہ بے شمار لوگ اداروں میں بھرتی کر لیے تو وہ جو اس کا جو بجٹ ہے وہ سارا تو تنخواہیں اور مراد میں چل جاتا ہے. اب آپ جائیں کہ جی میری اسٹریٹ لائٹس خراب ہے تو وہ کہیں گے جی آپ بلب لے کے آ جائیں, آپ یہ لے کے آ جائیں, ہم گاڑی بھیج کے لگوا دیں گے. یعنی آپشن یہ ہونا چاہیے مراد لے لیں یا تنخواہ لے لیں. آپ اس کے کوئی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, روڈ تو خیر سیوریج کا مسئلہ ہے, وہ آپ سے کہیں گے جی پائپ لے کے آ جائیں. مطلب اداروں نے صرف یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم تنخواہیں لینے اور مراد لینے اور کام کے لیے رشوت لینے کے لیے. اور یہ سندھ گورنمنٹ یہ کسی کو الزام اس لیے نہیں دے سکتی کہ کنٹینیو یہاں پہ 2 پارٹیاں برسر اقتدار ہیں, تو وہ کسی دوسرے, آپ وفاق پہ کہہ سکتے ہیں پاکستان لیول پہ, لیکن سندھ کی لیول پہ آپ کسی کو الزام اس لیے نہیں دے سکتے کہ سندھ میں. رانا گلزار صاحب, آپ کو جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ مجھے تو یہی نہیں پتا. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال سندھ میں ہم نے بڑا امن و امان قائم کیا. بالکل کیا. آپ کہاں کیا جب ان کی گورنمنٹ ہی نہیں تھی؟ نہیں, آپ نکالیں نا کرپشن, آپ اسٹیٹ کرائم نکالیں. آپ بات کرنے دیا کہ میں نے کچھ کہا, نہیں میں نے کچھ کہا, آپ بات کر رہے تھے. یہی تو بات ہوتی ہے کہ آپ کو بلاتا ہوں, میں آنا پسند نہیں کرتا, آپ کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا. آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کو بولا, جب آپ بولا آپ بات کر رہے ہیں, میں نے کچھ کہا. میری بات سنیں, ایک منٹ, بات کرنے نہیں آتی آپ کو, پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں, آپ سنیں تو ہمت رکھے سننے کی, ہمت رکھے نا سننے کی. ارے بھائی سننے, ہمت رکھے نا سننے کی, ہمت رکھے نا. چور مچائے شور. جاوید صاحب میری بات سنیں, جب آپ بول رہے تھے گلزار صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا, اب آپ ان کی سنیں. وہی بات ہے, کچھ نہیں کہیں, آپ کو ٹائم ملے گا. جاوید صاحب آپ کو گلزار صاحب آپ جو بھی ہے اس کا جواب بالکل. دیکھیں میں پورا ٹائم دیتی ہوں, میں سب کو پورا ٹائم دیتی ہوں. گلزار صاحب پلیز. بات یہ ہے کہ بات کرنے سے ہم لڑائی کریں گے, کسی کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ پورا ملک اسی بنیاد پر تو برباد ہو رہا ہے. ٹھیک, بات یہ ہے کہ جب یہ 3.5 سال کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, آپ کی گورنمنٹ تو نہیں تھی. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات, آپ نے کہا جی بڑی لائن آرڈر کی سچویشن بڑی اچھی تھی, تو آپ پنجاب کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں 3.5 سال کا, کہ روڈ کے اوپر پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا تھا پولیس نے. ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ کوئی نہیں ہوا. اس کے بعد لاہور میں بھی ایسا واقعہ ہوا, بہت سارے واقعات ہائی ویز پہ بھی ہوا, میں بتا رہا ہوں, بہت سارے واقعات ہوئے.
دیکھیے میں پھر آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گزرے ہوئے ماضی کو نہیں چھیڑنا چاہیے, ہمیں آگے چلنا چاہیے. آج ہم یہاں بیٹھ کر اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, سب کی ہم برائیاں کر کے اور ہم گھر چلے گئے. نہیں, ہمیں سجیشن دینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے. ہم محض لڑائی کر کر اپنا ٹائم پورا کر کر چلے جاتے ہیں. اس ملک کا حشر جو خراب ہوا اسی بنیاد پہ ہوا, اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہمیں اچھا سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنے بہترین لوگ ہیں, کتنی خوبصورتی سے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں, تو کتنا اچھا میسج ہم دے رہے ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو میرے فالوور ہوں گے میری تعریف کر رہے ہوں گے. سر وہ تعریف نہیں کر رہے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں, یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دوسرے کا احترام کیسے کیا جائے. تو یہ چیزیں میسج ہمیں قوم کو نہیں. سر آپ بھی خیال رکھیں نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں, ہم کیا کون سا میسج دے رہے ہیں. جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو قوم ہمیں دیکھ رہی ہے, ہمیں ان کو وہ میسج دینا چاہیے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن اس غلطی کا کوئی سدھار بھی تو ہوگا. اس غلطی کو ہم سوچ کر اس کو ہم یہ جو خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے, کتنی صداقت ہے اس میں, کیا دیکھیں جی میں ایک بات آپ سے کہہ دوں, مجھے نہیں معلوم رابطہ کیا یا نہیں کیا, لیکن میں تو شروع دن سے, آپ اپنے پروگرام اٹھا کر دیکھیے, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ملک میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے, ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے, کسی کو قید. اور پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, اور ہم اس کو پابند سلاسل نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب آزاد کریں ان کو, بات ہے کہ ہم تو ہر بار کہتے ہیں. اور دوسری بات, جمہوری لوگ ہیں, ہم کبھی بھی کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتے, ہم ہر کسی کو گلے لگانے کو تیار ہیں اور ہم گلے لگنے کو تیار ہیں اس ملک کے خاطر. بات یہ ہے کہ دیکھیے غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں لیکن ان کا سدھار بھی ہونا چاہیے. توبہ کے دروازے اللہ نے ہمیشہ کھولے ہیں, توبہ بھی کرنی چاہیے, ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے, یہ اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی غلطیاں ہیں ان کو دور کریں اور ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رابطہ کیا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں ہر کسی سے ملنا ہے, ملک کو صحیح سمت پہ لے کر جانا ہے, تو ہمیں تو سب سے ملنا ہوگا کیونکہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہمارے تو کسی سے اختلافات نہیں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے, اور صدر صاحب کو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ ہر کسی سے مل رہے ہیں. اور ٹھیک ہے ان کا طاقت ان کے پاس اتنی نہیں ہے, لیکن دروازے سب سے ملاقات کے کھلے ہوئے ہیں. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے مفاہمت کی سیاست کے بارے میں تو نہیں, ہمارا ملک مکمل ہی نہیں ہے. ہم لڑائی کا دیکھیں نا, لڑائی کا حشر کیا ہوا ہے ہمارے ملک کا جو حالات ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں تو ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ بھائی IMF سے جان چھڑائی جائے. بات یہ ہے کہ بڑوں کے فیصلے بڑے بہتر سمجھتے ہیں, مگر جتنی میری ناقص العقل ہے میں کہتا ہوں IMF سے جان چھڑائی جائے, اور اس کے قرض کو کیسے دیا جائے یہ تمام ملک کے سیاسی لوگ سوچیں کہ اس کا قرض ہم کیسے اتاریں, اور اس IMF کو ہم اپنے ملک سے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ لیں, کیونکہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں دیکھیں آتا یا نہیں آتا, لیکن دیکھیے ہم ایک آزاد قوم ہے, ہمیں ایک آزاد قوم بننا ہوگا, اور ہمیں اس غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہوگی. یہ اسی وقت کر سکیں گے کہ جب ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے اور ہم ایک ملک ترقی. امن و امان کی صورتحال برقرار, مہنگائی برقرار, IMF کے شکنجے میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, جائیں تو جائیں کہاں, یہ عوام کیا کرے؟ دیکھیں جب تک ہم اپنی خارجہ پالیسی میں, اپنی معاشی پالیسی میں آزادانہ فیصلے نہیں کریں گے تو ہمیں اور سخت فیصلے نہیں, سخت فیصلے اگر ہم یہ ڈکٹیشن لینا بند کر دیں, اور ہمارے یہاں جو مقتدر حلقے ہیں یا جو کردہ دھرتا ہے ان کی سب کی اولادیں تو باہر پڑتی ہیں, وہ سارے امریکن اسکالرشپ پہ, فری اسکالرشپ پہ وہ جاتے ہیں باہر. اور آپ اگر ڈینیل مارکی جو ایک امریکن اسکالر ہے, اس کی بک نو ایگزٹ فرام پاکستان اب تو پاکستان میں آ گئی اور اردو ترجمے میں بھی آ گئی ہے, اس میں وہ صاف طور پہ لکھتا ہے کہ ہم جو امریکہ جن ممالک کے اندر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے جہاں اس کا انٹرسٹ ہے, تو یہ موڈس آپرینڈی ہے جس میں پاکستان میں تو آپ کی جو پاکستان کی لیڈرشپ وہ اتنے کم داموں میں بکتی ہے کہ بعض اوقات تو ایک ویزا پہ بک جاتی ہے. تو کہنے کا یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا, اور ایسے نہیں 25 سال کی تحقیق کے بعد اس نے لکھا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں
ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کو چاہیے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کے اس فورم سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو بھی بیوروکریٹ ریٹائر ہو کہ کوئی بھی ہو, اس کو 5 سال تک ملک سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پہلے سے بیوی بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں, ان کے وہاں پہ نیشنلٹیز ہو جاتی ہے, اور ان صاحب اب بیوروکریٹ ہوتے ہیں اس کی بھی نیشنلٹی ڈیو ہوتی ہے, جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ پاکستانی آپ دیکھیں جو باہر رہ رہے ہیں جتنے, ان کی جائیدادیں دیکھیں, ان کے وہاں پہ پیسہ دیکھیں, اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ IMF سے کیسے جان چھوڑ. میں بتاتا ہوں وہ جتنی جائیدادیں باہر لے کے گئے نا جو آن ریکارڈ ہے, لاؤ باہر. وہ PDM میں آ کے جو انہوں نے 11,000 ارب روپے کے جو قرضے معاف کے, جو کہ کرمنل کیسز تھے, جو کہ معاشی کیسز تھے, جو اس ملک سے لوٹا ہوا پیسہ تھا, وہ سارے انہوں نے پورا قانون ہی بدل دیا. تو یہ کیا ہے, کیا تماشا ہم کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب چیزیں ہونے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی؟ جب خان صاحب تھے تو پاکستان کی اکانومی کس چیز پہ چلتی ہے؟ آپ کے لوکل ٹیکسز میں سب سے بڑا ادارہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو, جو کہ آپ کے ملک کے بجٹ میں 60% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور وہی ادارے نے آج تک پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی بھی اپنا جو ٹارگیٹ ہے پورا نہیں کیا. یس, خان صاحب کے دور میں پہلی بار انہوں نے اپنے ٹارگیٹ سے 240 ارب روپے زیادہ وصول کیے. خان صاحب کے دور میں ایک چیز اور ہوئی تھی کہ انہوں نے ٹریسنگ سسٹم, ٹریک اینڈ ٹریسنگ سسٹم نافذ کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فیکٹریوں میں جو مال وغیرہ بنتا ہے, گھی, تیل, چینی وغیرہ, تو اس کے ٹیکسز جو ہوتے ہیں, سیل ٹیکس جو ہم اور آپ دیتے ہیں جب وہ خریدتے ہو اجناس, لیکن FPR کے خزانے میں نہیں جاتا. صحیح. تو جب خان صاحب نے یہ ٹریک اینڈ ٹریسنگ سسٹم نافذ کیا, اس پہ اسٹے آرڈر لیا ہے, 3 سال تک اسٹے آرڈر لیا. جب خان صاحب یہ کیس جیت کے آئے اور انہوں نے نافذ کیا, اس دوران ان کی حکومت ختم کر دی گئی. تو کہنے کا مقصد میرا یہ کہ آپ اور ہم وہیں رہ گیا. دیکھیں نا, جب تک حکومت کے لیکن اب تو تاجروں کے لیے ٹیکس کا کچھ نظام پھر دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں نا کہ تاجروں پہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا. ارے آپ ٹیکس لگا کے کیا کرو گے جب آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوگی؟ آج کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کسی نے 5 ملازم رکھے ہوئے تھے, چھوٹا کاروبار کر رہا تھا, بڑا کر رہا تھا, وہ تمام لوگوں نے اپنے کاروبار بند کیے اور بینکوں میں سود کے اندر پیسے رکھ دیے کہ کم از کم ہمیں وہاں سے انٹرسٹ تو ملے گا. تو اس طرح آپ کی اکانومی تھوڑی چلتی ہے, اس طرح ملک تھوڑی چلتا ہے. اگر ان کے پاس 5 امپلائی تھے, انہوں نے بند کر کے چلے گئے, تو اس طرح بیروزگاری بڑھے گی, بے روزگار ہو رہے ہیں. اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو حل یہی ہے کہ آپ یہ تو سب چلے جائیں گے یہاں سے. 5 سال تک ان کو یہاں رہنا چاہیے, جب تک 5 سال میں وہ کلیئر ہو جائے تب جائے وہ. اب لاسٹ منٹ جاوید صدیقی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. دیکھیں, ابھی جیسے فاروق صاحب نے بتایا کہ آپ جناب ہر دفعہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس ریفارم کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. اب آپ اگر جا کے آپ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ دیکھیں, اب وہ جس لیول پہ, اس کے بعد تو مطلب وہاں پہ ٹیکس کلیکشن بڑھانے مائنس میں چلے گئے نا, مائنس میں چلے گئے. اب آپ نئے ہم دیکھیں, دعوے کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے, آن ریکارڈ جو چیزیں ہیں وہ ایک الگ ہے. آپ اب کیونکہ PDM کی گورنمنٹ کو اور نگراں گورنمنٹ کو اگر ملایا جائے, کیونکہ وہ بھی PDM کی, تو 3-3.5 سال ان کو بھی ہو گئے. 3-3.5 سال کی گورنمنٹ PTI کی بھی تھی. آپ اس کا آپ 70 سال کا موازنہ نہیں کریں, آپ ان 3.5 سال کا کریں کہ جو یہ دعوے کر کے, اور اس وقت جو رجیم چینج ہوا تھا آئے تھے, تو کیا, اور ابھی بھی یہ دعوے کر رہے ہیں. تو آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ آنے کے بعد یہ ریفارم کر, کیونکہ یہ سب اب آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے پیٹرول پہ بھی ہو رہے تھے. اچھا, آپ جلدی سے جواب دے دیجیے. PTI میں کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ PTI کسی کے ساتھ گرینڈ الائنس بنا رہا ہے؟ PTI تو اپوزیشن کی جماعت ہے, اور اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب مل کے الائنس بنا رہی ہیں, جو کہ جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے. مطالبات کیا ہیں PTI کے؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں, ابھی تو پہلا جو مطالبہ ہے اور جو واحد PTI کا مطالبہ ہے وہ خان صاحب کی رہائی کا ہے. اچھا, تاکہ کارکن اور لیڈرشپ میں جو گیپ آیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, پھر دوسری بات, جب وہ آئیں گے گرینڈ الائنس بنے, دیکھیں یہ ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے اپوزیشن اور حکومت, اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی جو غلط اقدامات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرے. تو
آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3-3.5 سال سے صرف ایک جماعت پی ٹی آئی کر رہی تھی اور اس کا آپ نے پھر الیکشن میں رزلٹ بھی دیکھا کہ عوام نے اس کو کوئی میسج دینا چاہیں تو جلدی سے دے دیں. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ بھولنے کی باتیں نہیں کریں, آپ سزا دینے کی باتیں شروع کریں. آپ دیکھیے گا آنے والا وقت خود ہی تابناک ہو جائے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. شروع کریں گے ٹھیک ہے, ساری چیزیں خود ہی وقت ختم ہو گیا ہے. جاوید صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ فاروق جاری صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, اشرافیہ کی امارات کو بند ہونا چاہیے, مطالبہ کر دیا گیا ہے ہمارے پروگرام میں, اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.